اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سید نوید الحق کی طرف سے، سید نجیب الحق کی طرف سے، السراج فشنگ سپورٹس کی طرف سے، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو گپ شپ پروگرام میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، جو عموماً نئے شکاریوں کو جو ہے وہ درپیش آتا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اور مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بہت سے جو جتنے بھی نئے اینگلرز ہوتے ہیں، نئے شکاری جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈور لپیٹنا اپنی ریل کے اوپر، موٹر کے اوپر، جو غراری جسے بولتے ہیں، اس کے اوپر لپیٹنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، درپیش آتا ہے۔ تو اب اس میں ہوتا سب سے بڑا مین وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یا تو لوز ڈور لپٹ جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کو اتنا فل کر دیتے ہیں، اتنا بھر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جب آپ کاسٹنگ کرنے جاتے ہیں تو جب بیل لوز کر کے آپ کاسٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ڈور وہ بالکل فری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں وہ ایک دم لچھے نکلتے ہیں۔ جب لچھے نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ گنجل بنتا ہے، اور گنجل جو ہے وہ اوپر جا کے آپ کے رنگ میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب پھنستا ہے آپ کے رنگ کے اندر تو وہ آپ کی ساری ڈور کو خراب کرتا ہے۔ اب وہ ڈور خراب ہونے کی وجہ سے جب آپ کا ڈور کمزور ہو جاتا ہے، اس میں کرکیاں لگ جاتی ہیں، تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو سلجھا بھی لیتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کاسٹنگ کے لیے آپ دوبارہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جب آپ ڈور لپیٹنا شروع کریں غراری کے اوپر، تو آپ نے سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے، جو آپ کا اوپوننٹ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو دوسرا ساتھی بھائی آپ کا ڈور لپٹوا رہا ہوتا ہے اس ریل سے، موٹر کے اوپر، فشنگ ریل کے اوپر، وہ بے شک اس طریقے سے پکڑے، یا اس کے سوراخ میں سے جو ہے وہ ڈنڈی ڈال کے پکڑ کے اس کو تھوڑا ٹائٹ رکھے، یا پھر اس طریقے سے اگر پکڑا ہوا ہے اس نے تو ڈور کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائٹ کر کے پکڑے۔ تو اس ٹائٹ پکڑنے سے ہوگا یہ کہ آپ کی ڈور جو ہے وہ غراری کے اوپر تھوڑی ٹائٹ لپٹے گی۔ ٹائٹ لپٹنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ ایک تو لوز نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے لچھے جو ہے وہ نکلتے ہیں یا اتر جاتے ہیں غراری کے اوپر، یہاں نیچے پھنس جاتے ہیں، تو وہ پھر ڈور خراب ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے مین وجہ کہ ڈور لپیٹتے ہوئے جو ہے وہ پیٹا بننا شروع ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ لپٹ جاتی ہے، کہیں تھوڑی لپٹ جاتی ہے۔ اس کی مین جو وجہ سب سے بڑی وہ آتی ہے کہ آپ کے راڈ کا جو اینگل ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتا، 90 کے اینگل کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہی جو ہے وہ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ نے جو اپنے راڈ کا جو اینگل رکھنا ہوتا ہے مچھلی کو باہر نکالنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے، آپ 90 کا ہی اینگل یوز کرتے ہیں، تاکہ آپ کا جو ایک تو اس کا بھی ایک مین فیکٹر ہے کہ دانہ جو ہے وہ اوپر سطح پہ رہے، کیونکہ جب آپ اس کو یہاں پہ ہک ہوا ہوتا ہے تو وہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اور ڈور بھی بالکل صحیح لپٹ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس کو جب 90 کے اینگل کے اوپر رکھ کے لپیٹیں گے ڈور کو، تو آپ کا یہ ایک تو پیٹا نہیں بنے گا، دوسرا جب آپ کی ڈور ٹائٹ ہوگی تو آپ کی یہ لوز نہیں چڑھے گی۔ اور اس کو فل بھی نہیں کرنا ہے، اتنا فل نہیں کر دینا کہ جو ہے وہ آپ اس کے سپول سے جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ باہر آ رہی ہو، تو وہ بھی آپ کی ڈور جو ہے وہ جب آپ کاسٹنگ کے لیے جائیں گے تو یہ لچھے اترنا شروع ہو جائیں گے، یا نیچے غراری پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ ڈور خراب ہوگی۔ تو اس چیز کا ایک تو دھیان رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈور اس طریقے سے لپیٹنی ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کی ڈور جو ہے وہ لوز لپٹ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوز لپٹی ہوئی ہے، تو اس کو اور جو ہے وہ لچھے بن کے جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اب ڈور کو ہمیں ضائع کر دینا چاہیے، تو آپ ضائع نہ کریں۔ اتنی ساری ڈور لپٹی ہوئی تو اس کو نقصان سے بچنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لم ڈور کا ڈبہ آپ بناتے ہیں، اس ڈبے کے اوپر اس کو لپیٹیں۔ دوبارہ لپیٹنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ واپس چڑھائیں، اس کے اوپر الٹ پلٹ کر لیں ڈور کو۔ جو اوپر والی سائڈ تھی وہ نیچے چلی جائے گی، اور نیچے والی سائڈ واپس اوپر فریش آ جائے گی، تو آپ کو بچت ہو جائے گی خرچہ کرنے سے، اور آپ کا جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا انشاءاللہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنے بھی نیو اینگلرز ہیں، جن لوگوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو میں ان کے لیے یہ اسپیشلی ویڈیوز بناتا ہوں، نیو ینگ اینگلرز کے لیے اسپیشلی، تاکہ ان کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، اور جو ہے وہ ان کو مسئلے کا حل جو ہے وہ ان کا نکل آئے۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہوگا تو اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اور مجھے انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح ہی کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے اپنے نئے
شکاری بھائیوں کے لیے جو ہے وہ لے کر آتا رہوں. اور دوسرا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شب بخیر. اللہ حافظ.